اور گناہ کا موقع ملے اور انسان پھر بھی توبہ کر لے اور انسان گناہ سے بچ جائے، پھر وہ شخص جب عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت کا عالم جدا ہوتا ہے۔ اس طرح حضرت سلمان بن بشار رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے ولی کامل ہو گزرے، وہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ مدینہ المنورہ سے ایک مرتبہ مدینہ المنورہ سے حج کے ارادے سے نکلے، مقام ابوا پر پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ میرا رفیق تھا، میرا جو دوست تھا، وہ اناج لینے کے لیے کہیں گیا، اور میں دیکھتا ہوں کہ عرب کی ایک انتہائی حسین عورت، ایک انتہائی حسین لڑکی میرے پاس آ کر کہتی ہے کہ اٹھو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ یہ کھانا مانگ رہی ہے، تو میں نے دسترخوان بچھانے کی کوشش کی کہ اس کو کھانا دوں۔ اس نے کہا میں کھانا نہیں مانگ رہی، میں گناہ کی دعوت دے رہی ہوں۔ حضرت سلمان بن بشار رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں جب میں نے اس کی یہ بات سنی نا کہ وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اب دیکھیے غور کیجئے، اگر ہمارا امتحان لیا جائے، ہم جو کہتے ہیں کہ ذکر اللہ کی محفل میں جاتے ہیں زندگی میں سکون کیوں نہیں ملتا، حضور نے تو بتا دیا، امام مجاہد نے بتا دیا، اللہ کے قرآن سے اس بات کی تنقیح اور وضاحت ہو گئی کہ فقط اللہ کی ثنائیں بلند کرنے سے یقیناً ثواب تو ملتا ہے، لیکن کبھی اس ذکر کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھیے، کیونکہ حقیقی ذکر کیا ہے؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں افضل الذکر الوقف عند الحرام۔ حقیقی ذکر کیا ہے؟ حرام کا موقع ملے حرام سے اجتناب کرنا، اللہ کو یاد کر لینا، یہ حقیقی ذکر ہے۔ جب ایسے ذکر کرنے والے ذکر کی محفل میں جاتے ہیں تو ان کی زندگی میں اللہ تعالی خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ کبھی تنگ دستی کا رونا نہیں روتے، وہ کبھی بیماریوں کا رونا نہیں روتے، وہ کبھی پریشانیوں کا رونا نہیں روتے۔ سلمان بن بشار فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا نا، اتنی حسین عورت اور مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہے، فرماتے ہیں مجھے اللہ یاد آ گیا، اللہ ایسا یاد آ گیا کہ میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں اس قدر رویا کہ وہ مایوس ہو کر چلی گئی۔ فرماتے ہیں وہ مایوس ہو کر چلی گئی، اس قدر رویا کہ وہ مایوس ہو کر چلی گئی۔ فرماتے ہیں جب میرا رفیق، میرا دوست واپس آیا نا، اس نے میرے چہرے پر رونے کے آثار دیکھے تو مجھ سے پوچھتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کیوں رو رہے تھے؟ سلمان بن بشار فرماتے ہیں میں نے اس کو نہیں بتایا، میں نے کہا مجھے بچے یاد آ گئے تھے اس لیے رو رہا تھا۔ اس نے اصرار کیا، اس نے کہا نہیں، یقیناً کوئی واقعہ پیش آیا کہ آپ اس قدر روئے ہیں، اس قدر آپ روتے رہے ہیں۔ تو حضرت سلمان بن بشار نے پھر سارا واقعہ بتا دیا۔ جب سارا واقعہ بتایا نا تو فرماتے ہیں کہ میرا وہ دوست جس نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تھا، جس نے رونے کے آثار دیکھے تھے، اس نے بھی رونا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ اس عورت نے ایسا جملہ کہا، تو کیوں رو رہا ہے؟ تجھے کس بات نے رلایا؟ تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا آپ تو اللہ کے خوف کی وجہ سے رو رہے ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اگر اس امتحان میں پڑ جاتا تو ناکام ہو جاتا، مجھ سے صبر نہ ہوتا، مجھے یہ بات رلا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اس دور کے لوگوں کا مزاج تھا، یہ فکر تھی، یہ سوچ تھی۔ آج اگر گناہ سے ہم محروم ہو جائیں تو ہم روتے ہیں، اور وہ اگر گناہ کی دعوت ملے تو اس کیفیت، اس منظر کو دیکھ کر کہ اللہ کا غضب نازل نہ ہو جائے، وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت سلمان بن بشار فرماتے ہیں اس کے بعد ہم مکہ المکرمہ پہنچے، ہم نے طواف و سعی کی اور ایک حجرے میں چلا گیا، اس حجرے میں جا کر میں لیٹ گیا۔ فرماتے ہیں خواب میں دیکھتا ہوں ایک حسین و جمیل نوجوان خواب میں آتا ہے، انتہائی خوبصورت نوجوان خواب میں آتا ہے، اور میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ وہ کہتا ہے میں یوسف ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب میں آتے ہیں، آپ دیکھیں جو لذت کو چھوڑتا ہے اسے پھر کس طرح اللہ کے نبی سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، کس طرح دل کے دروازے کھلتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آقا کا دیدار کیسے ہو؟ آپ کو بتا رہا ہوں کیسے ہوتا ہے۔ پہلے اس خانہ دل کو پاک کریں، پھر دیکھیے پھر دل سے وہ آنکھ کھلے گی، پھر آقا کا دیدار ہوگا۔ پھر یہ بھی نہیں کہیں گے کہ وہ موجود نہیں ہیں، ہمیں نظر کیوں نہیں آتے، پھر وہ نظر بھی آئیں گے۔ جب دل کی آنکھ کھلے گی تو پھر صدا بلند ہوگی، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سلمان بن بشار فرماتے ہیں کہ اس وقت یوسف علیہ السلام سے میں نے پوچھا آپ یوسف علیہ السلام ہیں، ذرا یہ تو بتائیے کہ عزیز مصر کی بیوی سے جو آپ کا معاملہ ہوا تھا بڑا عجیب معاملہ تھا۔ عزیز مصر کی بیوی سے یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ تھا وہ بڑا عجیب معاملہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرا معاملہ تو عجیب تھا، لیکن ہے سلمان بن بشار اس اعرابی عورت سے جو تیرا معاملہ ہے وہ اس سے بھی عجیب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ اس سے بھی عجیب ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام ان کو داد دینے کے لیے خواب میں آئے، تسلی دینے کے لیے خواب میں آئے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے خواب میں آئے کہ تیرا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے۔ محترم احبہ غور کیجئے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ حقیقتاً ہمیں سکون ملے،
تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے یہ 9th پرنسپل ہے، 9th پرنسپل، جس کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ہم پریشانیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، مصیبتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ 9th پرنسپل کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، لیکن فقط زبان سے ذکر نہ ہو، دل کو پاک کر کے اللہ کا ذکر کریں۔ زبان سے بھی جاری رکھیں اور دل کو پاک کرنے کی بھی کوشش جاری رکھیں۔ اس کے لیے ایک پرنسپل جس پر ہم نے تزکیہ قلب، ہمارا ایک مکمل سیلف پیوریفیکیشن کورس ہے، دل کے ساتھ دروازے بند کرنے کا طریقہ اور پھر توبہ پر استقامت حاصل کرنے کا طریقہ۔ ایک طریقہ آپ کو بتا دوں جسے عوارف المعارف میں شیخ شہاب الدین سہروردی